الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ویسے تو ہندوستان کی تاریخ میں ان گنت ایام آتے ہیں، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن ایسے آتے ہیں جنہیں جو ہے نا بڑی زبردست طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کرا جاتا ہے، اور وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں۔ تو انہی میں سے وہ دن 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ تو آج کا جو ہمارا ہے ہندوستان کی جو بڑی تاریخ ہے، جو بڑی تاریخوں میں سے ایک تاریخ جو دن مانا جاتا ہے وہ 26 جنوری۔ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں ہم لوگ اسے ریپبلک ڈے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب بات جو کرنے کی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تو جمہوری ملک ہے، یہ جمہوریہ ہے، 26 جنوری ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، کس طرح کی قربانیاں نہیں دی ہیں، کیونکہ جب قربانیاں دی ہیں تبھی 26 جنوری آیا ہے۔ تو ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو دہراتے رہا کرا کریں، اور آپ لوگوں کے سامنے یا ہم نوجوانوں کے سامنے ہمارے اسلاف کی تاریخیں بھی آ جانا بہت ضروری ہے۔ تو مختصراً طور پر عرض کروں کہ ہمارا ملک ایک بڑا اہم ملک تھا۔ اس وقت میں اس کو ایک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اس وقت وہ انگریز کے بھیڑیے اس وقت ہر جگہ حکومت کرنا ہی چاہتے تھے، ان کا ایک خواب تھا۔ تو وہ اس خواب کو پورا کر بھی کچھ حد تک چکے، لیکن چونکہ کب تک وہ دوسروں کے ملکوں میں جا کر حکومت کرتے، کب تک دوسرے ملکوں کے لوگوں کو غلام بناتے، تو کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ وہ تجارت کے بہانے، رفتہ رفتہ کاروبار کے بہانے، وہ انہوں نے اپنے اس ملک میں بھی ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے۔ اور انہوں نے جب اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کرے اور اپنی جو چالاکی دکھائی، تو وہ اس طرح دکھائی کہ بزنس کے بہانے سے اپنے ملک میں جو ہے نا اپنے کام، اپنی سازشیں شروع کر دیں۔ تو اس وقت جو ہم لوگوں کا حال تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ درجہ دریا دلی رکھی، اور ان کے ساتھ اپنی دوستانہ رکھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سازش رچ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ہوا، سن 1612 عیسوی میں مغربی ساحل سورت سے انگریزوں نے اپنا کاروبار تجارت اور شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستانی فرما نواؤں نے اپنی ناعاقبت اندیشی اور درجہ دریا دلی اور رعایات و مراعات روا رکھی، پھر بعد میں دھیرے دھیرے انہی کے لیے وبال جان بن گئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ تجارت اور کاروبار کی آڑ میں انہوں نے اپنے ملک میں ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے۔ تو 1717 تک مغلیہ حکومت کافی مضبوط ہونے کے سبب ان کو کامیابی نہیں مل سکی، لیکن جیسے ہی یہ مغلیہ کے ایک بڑے اورنگزیب عالمگیر کی حکومت اور ان کی موت ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ دلی کی حکومت کافی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تو اس کا سیدھا فائدہ جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا، جو کہ انہوں نے اپنی کمپنی بنائی تھی۔ اس کا فائدہ اس طرح ہوا کہ سن 1757 میں پلاسی کے میدان میں ایک افسوسناک سانحے کی شکل میں رونما ہوا کہ جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوج اپنوں کی درپردہ سازش کی، میر جعفر صادق کی غداری کے سبب میر جعفر کے سبب جو وہ ان کے وہ اہم لیڈر تھے یا ان کے ساتھی تھے، وہ انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کری، اور جو ہے نا ایک افسوسناک سانحہ رونما شکل میں ہوا کہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا ہی نہیں رکے ہیں، تو جب یہ اس طرح ہو گئی، پھر 1764 میں پھر بکسر میں ایک پٹنہ میں ایک جگہ ہے بکسر، وہاں پر ایک زبردست انگریزوں سے جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں بھی نواب تھے اور اس ساتھ ساتھ میں اور بھی بادشاہ تھے عہد کے، ان کو بھی زبردست شکست ہوئی ہے۔ اس طرح پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے 1799 میں آ گئے۔ میر صادق کی غداری سے سری رنگا پٹنم کا معرکہ دلخراش پیش آیا، جس میں کیا ہوا، شیر میسور، مرد مجاہد
فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹیپو سلطان کون تھے؟ جنہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا ان انگریزوں کے سامنے کہ 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، 100 سال کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اور اس وقت کے تمام انگریز بھیڑیوں کو بتایا تھا کہ سوچا کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ تو کچھ اسی طریقہ کا حال ہوتا ہے کہ جب اپنوں میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو اندر سے بھیڑیوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو کچھ اسی طریقے سے آج کے بھی ٹائم میں بھی بہت سارے بھیڑیوں کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، چاہے وہ آپ نیشنل لیول پہ لے لیں مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا لیں، اور دیکھ لیں کس طریقے سے منافق نظر آئیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ دیکھیں کہ غزہ کے مسلمان کس طرح وہ لڑ رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہاں کے مجاہدین ان ظالموں کے سامنے جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے برعکس دیکھیں تو کہ وہ عالم اسلام جو مسلمانوں کا سب سے اہم عرب اور اس کے بعد عمان اور اس کے بعد UAE دبئی، ان سب ملکوں کا حال دیکھیں تو وہ کس طرح جو ہے ظالموں کے ساتھ مل کر اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے منافق ہوتے ہیں، گھسے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں پتہ لگتا ہے، تو جب جنگ ہوتی ہے تبھی پتہ لگتا ہے کہ منافق یہ ہمارے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں۔ تو انگریزوں کے ساتھ بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے تو اسی صرف منافق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ اس طریقے سے دھیمے دھیمے پورے ملک میں انہوں نے اپنا بنگال سے لے کر کے لکھنؤ تلک اپنی پوری حکومت مضبوط کرتے گئے تو عوام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جانے لگا، حد درجہ سفاکانہ کا برتاؤ کیا جانے لگا، جس کے لیے جو ہے نا اب ہمارے علماء کرام میدان میں آگے آئے اور انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا۔ دارالحرب کہ اب جو ہے نا یہاں پر کفر کا بول بالا ہو گیا ہے، اب اسلام کا بول بالا نہیں ہے۔ تو جب یہ فتویٰ صادر کر دیا تو اس فتوے کو سنتے ہی انگریزوں کی بھی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں۔ تو اس فتوے کی بنیاد پر سبھی جتنے بھی بوریا نشین ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے، جو کبھی مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، کبھی خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے تھے، کبھی بوریا نشین کبھی چٹائیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن جس طرح یوں ہی فتوے کو سنتے ہیں اس کے بعد وہ میدان کاٹ ساز میں آ جاتے ہیں اور انگریزوں سے بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے جس کو 1857 کی جنگ آزادی بتائی جاتی ہے۔ تو یہ 1857 کی جنگ بڑی اہم تحریک مانی جاتی ہے۔ اس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا اور انگریزوں نے بڑی زبردست، جب آپ ان کے ساتھ کچھ پلاننگ کریں گے وہ بھی بدلے میں آپ کے ساتھ کچھ پلاننگ کریں گے، تو کچھ اسی طریقے کا حال یہ ہوا کہ ان انگریزوں نے بھی جو ہے نا یہ فتویٰ دے دیا اپنے پاس سے کہ اب جو بھی مولوی دکھے یا جو بھی ایسا داڑھی والا یا لمبا کرتا پاجامہ پہنتا ہو اس کو جو ہے نا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ تو یہ اتنا بربریت کا سال گزرا کہ اس میں جو ہے نا ایسے نہیں نہ جانے کتنے ہزاروں علماء کرام جو ہے نا پھانسی کے پھندوں پر لٹک گئے۔ انگریز مسٹر ٹامسن خود انگریز ہے، وہ خود اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں، میں نے جب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک بدبو اٹھی ہے، میں جب اپنے دلی میں ایک خیمے میں گیا وہاں پر ایک مردار کی بو محسوس ہوئی، تو میں سامنے اس کے پیچھے چلا گیا اور دیکھتا گیا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت زبردست آگ جل رہی ہے، زبردست آگ، شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس شعلے سے وہاں پر جو ہے نا ان کو 40 علماء کو بلا کر ان کو ننگا کرا گیا اور اس کے بعد ان کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ انہوں نے منظر دیکھا، پھر وہ آگے بتاتے ہیں اتنا ہی نہیں ہے کہ آگے پھر ہمارے سامنے اور لوگوں کو بلایا گیا 40 علماء کو، اور ان سے انگریز نے کہا کہ دیکھو 40 مولویوں کہ اگر تم یہ بس اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں ہیں تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ انگریز مسٹر ٹامسن خود بتاتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی ان میں سے ایسا عالم نہیں تھا، وہ سارے کے سارے بھن گئے، سارے کے سارے راکھ ہو گئے، لیکن کسی نے ان انگریز کے سامنے گردن جھکائی نہیں ہے بلکہ اپنے سروں کو ان کے سامنے پیش کر دیا اور وہ آگ میں جل گئے، بھن گئے۔ تو اس طرح زبردست قربانیاں دی ہیں انگریز۔ یہی مسٹر ٹامسن یہی کہتا ہے
کہ کوئی بھی دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ یہی ٹامسن آگے اپنی رپورٹ اور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ایسے ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ علماء کو جسموں سے تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا، اور کس طرح ان کے چھیچڑے اڑے۔ تو بڑی زبردست ایک اہم قربانی ہے جو ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی۔ تو ہمیں اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دہراتے رہنا چاہیے۔ تو آج یہ 26 جنوری، یہ پھر اس کے بعد جب ہمارا ملک اس طریقے سے دھیمے دھیمے انگریزوں سے لڑتے لڑتے ہمارے مجاہدوں نے آزادی دیتے دیتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، اس کے بعد 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ جب ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا تو اس کے بعد ابھی ہمارے پاس کوئی قانون تو تھا نہیں، کوئی ابھی ہمارے پاس نظام تو تھا نہیں۔ تو ہوا یہ، اور اسی درمیان میں ایک ایسا بھی واقعہ پیش آ گیا جو خود ابھی تک جو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، اس کے بعد پھر ایک ایسا بھیانک منظر ہوا کہ جو ملک کو بانٹنے کی بات ہو گئی۔ جب ملک کو بانٹنے کی بات ہوئی تب پھر اس وقت میں بھی ہزاروں لاکھوں مسلمان کو قتل کرا گیا، ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، اور ان کی جانوں کو اور کیا کہتے ہیں، ان کی پراپرٹی کو ضبط کرا گیا، ان کی امدادوں کو ہلاک کرا گیا، اور وہ بہت کچھ فساد ہوئے، وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اسی کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہمارے جو بڑے تھے، ان بزرگوں نے پھر ایسا قانون بنایا 3 سالوں کے بعد، جسے 26 جنوری تھی 1950 کو یہ نافذ ہوا۔ تو آج کا جو دن ہے 26 جنوری، یہ جو یوم جمہوریہ جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ صرف اسی بنا پر کیونکہ اس دن سے یہ ملک ہمارا جمہوریت والا ملک بنا، جمہوریت کی بیل اسی دن سے ڈلی ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ یہ جمہوریت کی جو داغ بیل جو ڈالی گئی ہے وہ کس بنا پر ڈالی گئی ہے۔ آج واقعی میں جو جمہوریت، جو جمہوری ملک ہے، یہ واقعی ہے جسے آج ہم بولتے ہیں ڈیموکریسی، کیا یہ واقعی ملک ہے ہمارا؟ نہیں ہے۔ آج جمہوریت کے نام پر ہم مسلمانوں کا ایسا استحصال ہوا ہے، ایسا استحصال ہوا ہے کہ آئندہ اتنا کبھی ہم لوگوں کا استحصال نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سے جمہوریت آئی ہے تب سے جو ہے نا مسلمانوں کی بربادی کے دہانے کھلے ہیں، اور خاص طور سے اس ملک میں اور بھی جگہ پر۔ جمہوریت آئی ہے تبھی ہماری عورتوں کو ننگا کرا گیا، جمہوریت آئی ہے تبھی ہمارے بچے جو ہیں یتیم ہوئے ہیں، جمہوریت آئی ہے تبھی ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن آج جو جمہوریت کا جو اتنا نقصان ہم کو اٹھانے کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سمجھنے کی اور بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو دہراتے رہنا چاہیے، اکابر کی تاریخوں کو دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس وقت دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے، اور کس طرح کا ظلم و ستم ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سارا ظلم و ستم کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہ ہی ہمیں مذہبی آزادی پوری طریقے سے حاصل ہے، نہ ہی ہماری جو ہے خانہ خدا جو ہمارے عبادت گھر ہیں وہ بھی ہماری اچھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ جمہوریت، کسی نے ایک ویڈیو آئی تھی، وہ دیکھا تھا کہ وہ مولوی صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جمہوریت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے جمہوریت اسی کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس سرکار ہے، تو آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کی فوج ہے، سارا کچھ پھر آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی زبردست تشریح کری تھی، وہ تھوڑا سا ذہن میں بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے کس طرح قربانیاں دی ہیں اور کس طرح کی قربانیاں نہیں دی ہیں، کس طرح جد و جہد، مسلسل قربانی اور جانفشانی کے نتیجے میں ہمیں یہ اپنا ملک ملا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے جذبے اس طرح کے بنانے چاہیے جو ہمارے اکابر کے تھے، ہمیں اپنے ارادے اس طرح بنانا چاہیے جو ہمارے اسلاف کے تھے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے نہیں دی تھیں کہ ہمارے بڑے بڑے مجسمے لگ جائیں، جگہ جگہ ہمارے بڑے بڑے مجسمے نصب ہو جائیں،
نہیں، انہوں نے صرف اتنی، وہ اپنی گویا زبان حال و قال دونوں سے بتا رہے تھے کہ نہیں منت کا شتاب شنیدن داستاں میری، نہیں منت کا شتاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زباں زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، ہر طرف بکھری ہوئی ہے چمن میں داستاں میری۔ تو انہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنی اتنی قربانیاں دی تھیں۔ لیکن آج جو ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حوصلوں کو پست نہیں رکھنا ہے، ہمیں اپنے حوصلوں کو پستی میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند کرنا ہے۔ لیکن آج بھی ہم نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے زبان حال سے تو نہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جذبے فرعون والے بنے ہیں، ہمارے جذبے قارون والے بنے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا بتاتے ہیں کہ آج ہمارے جذبے قارون والے بنے ہیں۔ قارون کے پاس بھی نہیں اتنی دولت تھی جتنی آج ہمارے پاس دولت پھٹی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو ان کے پاس کہاں سے اتنی دولت آئی ہے، تو بس یہی بتایا جائے گا کہ یہ انڈیا کے سب سے مظلوم مسلمان تھے، کہ اگر ان کے پاس دیکھا جائے تو ان کے پاس پڑھنے والے کوئی ایسے ادارے نہیں تھے، ان کے پاس دیکھا جائے انہوں کے پاس مسجد میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بے آوارگی میں، فضول کاموں میں، اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے موبائل لیے جا رہے ہیں۔ نہ ہم نوجوانوں کا اگر حال دیکھیں تو جناب کسی کے پاس آدھے لاکھ کا موبائل ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ کا موبائل ہے، کسی پاس 2 لاکھ کا موبائل ہے، جبکہ اس سے اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوچیں ہمارا کیا بنے گا آگے، ہمارا کون ایسا مورخ ہوگا جو ہماری ایک اچھی داستان لکھے گا، کون ایسا مورخ ہوگا جو ہمارا جو ہے نا اچھے سنہرے حروف سے ہماری داستان لکھے گا۔ ہماری تو داستان وہی لکھی جائے گی، ظالم لکھے گا، جابر لکھے گا، مکار لکھیں گے، دجال لکھیں گے، مجرم لکھیں گے، خطا کار لکھیں گے، ہماری داستان تو یہی لوگ لکھیں گے۔ اور پھر اتنی سی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بات ہماری داستان ہمارے خون سے لکھی جائے گی۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے حوصلے بلند کرو، اپنے حوصلے فرعون والے نہ بناؤ، اپنے جذبے قارون والے نہ بناؤ، اپنے جذبے ہارون والے نہ بناؤ۔ اگر بننا ہے تو حضرت عمر فاروق بن اعظم جیسے بنو، بننا ہے خالد بن ولید بنو، بننا ہے علی بن طالب بنو، بننا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بنو، بننا ہے تو محمد بن قاسم بنو۔ کبھی ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھو، ان کے وہ مائیں بے بسی میں پکارتی تھیں تو یہ کس طرح ان کے سامنے گئے۔ آج وہ مائیں خود پکار رہی ہیں، آج جو اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے داستان ہے۔ اس لیے وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب بڑی بڑی باتوں کو بیان کریں، کیونکہ آج ہمارے اندر سے اپنی کمیوں کو ہم نے دور نہیں کرا تو پھر لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری کمیوں کو صاف کر رہے ہیں۔ آج سے ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں، کیونکہ حالات بڑے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، بڑے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے جس دن یہ ان کا ادگھاٹن ہو رہا تھا اس دن ہم نے جو میٹنگ کری تھی اپنے استادوں میں مل کے، تو کچھ کارگزاری ایسی آئی تھی، بتایا گیا تھا کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے اپنے شہر میں تو ہم نے سب سے پہلے بس اڈے والی مسجد پہ دیکھا، وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اس سے آگے بڑھے، وہاں پر بھی مسجدوں میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس سے آگے بڑھے اور مسجدوں میں تالا لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ جو جماعتیوں کا مرکز اور ہم لوگوں کا جامع مسجد، وہاں پر بھی تالا پڑا ہوا تھا۔ تو سوچیں حالات ہمارے کس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی صدائیں آتی ہیں لیکن ہم نہیں دوڑتے ہیں۔ مسجد بند تھی، اس کے بعد وہ موتی مسجد میں گئے تھے، ایک شخص آئے تھے، وہاں سے ان کے ساتھ نماز ہوئی ہے، انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو مین مسجد ہے مارکیٹ کی وہ تک بند کرے ہوئے ہیں۔ تو سوچیں کس طرح ظالم لوگوں کی نظریں رہتی ہیں ہماری عبادت گاہوں پر۔ اس لیے اپنے اندر سے کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اذانیں آتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، مسجد کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے لیکن ہم نہیں آتے۔ ایک اگر تماشا لگ جائے تو لاکھوں لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہیں، پورا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ 5 منٹ اگر ہمیں ذرا سے اوپر اگر ٹائم پہنچ جائے تو ہماری نظریں فوراً جو ہے گھڑی کی طرف چلی جاتی ہیں، گھڑی کی طرف دیکھنے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں آج حافظ جی کیوں نہیں اتنی جلدی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور اب تو اتنا ہمت بڑھ گئی ہے کہ اب تو جناب دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ اگر جلدی نہیں نماز پڑھائی تو ہم چھوٹی والی مسجد میں پڑھیں گے، ہم بیریوں والی پڑھیں گے، ہم اور جناب کہیں اور پڑھیں گے۔ اس واسطے سے اب تو اتنی دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ خدا کے لیے جہاں ہم اتنا ہزاروں سینکڑوں اپنا وقت برباد کر سکتے ہیں تو 5-10 منٹ اگر ہمارے زیادہ لگ جائیں گے تو اس میں کوئی وہ نہ ہوگا۔ اسی واسطے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظ جی دعا بھی بہت لمبی مانگتے ہیں، دعا بھی چھوٹی کر دیا کریں، اب ہمیں جلدی سے جانا ہے۔ تو اس لیے ان سب بلا وجہ کی باتوں کو نہ کرا کریں۔ اگر 1-2 منٹ آپ کے وقت ہو رہا ہے تو ہو جانے دیں، خاموشی کے ساتھ سن لیا کریں۔
اگر ہم نے اپنے اندر سے یہ کمیوں کو نہیں نکالا تو پھر کب نکالیں گے؟ اس لیے میرے پاس اب وقت نہیں ہے صرف اتنا ہی ہے کہنے کے لیے، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، ہم ڈوب کے سمجھے ہیں دریا تیری گہرائی، وہ جبر بھی دیکھا تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ وآخر دعوانا